نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله. موقر اہل علم، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے چل کر دینی مجالس میں آنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. دینی مجالس ہمارے ایمان کی تجدید کی مجالس ہیں. یہ مجالس محض علم کی زیادتی کی مجالس نہیں کہ ایک انسان صرف معلومات کے لیے دینی مجالس میں آئے، بلکہ یہی مجالس ہیں جو انسان کے جذبات کو، ایمانی جذبات کو تازہ کرتی ہیں. اور جب انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. محض معلومات سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی ارادے سے آتی ہے. جب انسان اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تب جا کر زندگی میں تبدیلی آتی ہے. انما الاعمال بالنیات، پہلے نیت آتی ہے، اس کے بعد عمل آتا ہے. لہٰذا ایک انسان دینی مجالس میں اس غرض سے آئے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، تازہ کرنا ہے، اپنے دینی جذبات کو بیدار کرنا ہے، تو پھر چاہے وہ موضوع پہلے سے اس کے سامنے ہو، اس کو کئی بار وہ سن چکا ہو، وہی آیات، وہی احادیث، وہی باتیں، لیکن اس مجلس میں چونکہ وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے تو سنی ہوئی باتوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ عنوان سنا توحید پہ بیان ہوگا. توحید تو ہم جانتے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع پہ خطاب ہوگا، سب معلوم ہے. تو ہم علم کو محض معلومات کی حد تک محدود اگر رکھیں تو واقعی وہ فائدہ نہیں دیتا ہے. لیکن علم کو اگر ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنائیں، یہی انسان کامیاب ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ علم میں بڑھ جاتے ہیں، علم تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، لیکن کیا فائدہ اگر انسان کا علم بڑھے اور ایمان نہ بڑھے. علم کا حاصل ایمان کا اضافہ اور عملی زندگی میں اصلاح ہے. اگر یہی نہ ملے تو محض راستہ جان کے ہوتا کیا ہے، منزل نہیں ملتی ہے. لہذا دینی مجالس میں جب ہم آئیں تو ہماری غرض و غایت صحیح ہونا چاہیے. محض علم کو مقصود اگر بنائیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. علم کے ساتھ ساتھ ایمان کی تجدید کا ارادہ اس مجلس کی لذت کو اور بڑھا دیتا ہے اور سنی ہوئی باتیں بھی نئی لگنے لگتی ہیں.
کیونکہ انسان اس کو اس نیت سے سن رہا ہے کہ اپنی زندگی کو جانچ رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے وہ میری زندگی میں اب تک کتنا آیا، کل کہاں تھا آج کہاں۔ کسی بھی چیز کی فضیلت، کسی چیز کا حکم، کسی چیز کی ترغیب ہم سنیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بات سن چکے ہیں۔ جیسے یہی حدیث کہ جو علم کی طلب میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، ابھی کئی بار ہم سن چکے ہیں، لیکن سننے کے بعد آدمی یہ سوچے کہ میری زندگی میں علم کی طلب میں کتنا اضافہ ہوا، کل میں کہاں تھا آج کہاں، اور جو علم میں نے کل حاصل کیا تھا آج میرے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، میری زندگی اس علم کے کتنے مطابق بن رہی ہے۔ یہ جائزہ جب آدمی لینے لگتا ہے تب جا کر اس کے لیے بند دروازے کھلتے ہیں، تب جا کر وہ بہتر انسان بننا شروع ہوتا ہے، ورنہ سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے اور جہاں کا وہیں گڑھے میں پڑا رہتا ہے۔ تو سننا ذریعہ ہے بننے کا، لیکن سننے پر اکتفا کر لینا، بلکہ بعض اوقات سننے کے بعد سننے سے ہی اعراض کرنے لگ جانا انسان کے لیے بڑی محرومی ہے۔ تو آپ لوگوں کا اس دینی مجلس میں حاضر ہونا، ہم سب کا حاضر ہونا، دین کی بات کہنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو ہمارے لیے نہ صرف علم کے اضافے بلکہ ایمان کی تجدید کا ذریعہ بنائے۔ آج کا جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں۔ ساری وصیتیں، ان کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لہذا کچھ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کہی ہیں، ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اتنے وقت میں باتیں مکمل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں اہل ایمان کو بلکہ عام انسانوں کو وصیت کی ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الوصیۃ ہی العہد بالشیء عہدا مؤکدا۔ وصیت ایسے حکم کو کہتے ہیں جو بہت تاکید سے کیا جائے، کوئی حکم دیا جائے اور اس حکم کو بہت تاکید سے جتا کے کہا جائے تو ایسی بات کو، ایسے حکم کو وصیت کہتے ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں بھی آدمی کہتا ہے ایسا کرو ایسا مت کرو، لیکن بہت جتا کے جب کہا جائے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اور خصوصاً انسان موت کے وقت وصیت کرتا ہے، جب مفارقت ہوتی ہے اور جب انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میرے بعد یہ معلوم نہیں کیا کریں گے، تو جتا کی جس تڑپ کے ساتھ، جس اہمیت کے ساتھ میں کوئی حکم دیتا ہے تو یہ وصیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی مرتے وقت آدمی وصیت کر کے جاتا ہے، میری قبر کو پختہ مت بنانا، میرے جنازے پر رونا دھونا نہیں، ماتم مت کرنا، میرے بعد مل جل کے رہنا، الی آخری جتنی وصیتیں ہوتی ہیں یہ تأکید کے ساتھ جتا کے کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے وصیت کی ہے تأکید کے ساتھ۔ اللہ کا ہر فرمان تعمیل کا مستحق ہے، ہر بات کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت تأکید کے ساتھ کہی ہیں، اور اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ ہم نے یقیناً وصیت کی ہے تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان کو، اہل کتاب کو، یہود نصارہ، اور خود تم کو بھی وصیت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ، کس چیز کی وصیت؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت کی ہے، اور یہ وصیت صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی قومیں، امتیں آئیں، انہیں کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وصیت کی تقوی کی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے، بلکہ ساری خیر کی جڑ تقوی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ جس کے دل میں اندیشہ ہو، خوف ہو، آخرت میں برباد ہونے سے بچنا چاہتا ہو، برے انجام سے، دنیا میں اللہ کی سزا سے بچنا چاہتا ہو، وہ ایسی تمام چیزوں سے بچتا ہے جو اس تک لے جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وصیت کی ہے اور اہل کتاب کو، اہل ایمان کو وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اہل ایمان کو اور عمومی طور پر انسانوں کو وصیت کی ہے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو وصیت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے، اسی دین کو آپ کے لیے مقرر کیا ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح کو کی تھی، نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے۔ والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے وصیت کی کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، دین کو اپنی زندگی میں قائم کرو اور امکان ہو تو معاشرے میں قائم کرو، اور ولا تتفرقوا فیہ، اور آپس میں دین میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، عقیدے میں، عمل میں، احکام میں آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، گروہ گروہ مت ہو جاؤ، یا کچھ چیزوں کو مانیں گے کچھ چیزوں کو نہیں مانیں گے، ایسا مت کرو۔ افتراق تبھی ہوتا ہے جب کوئی چیز کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو کہا ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ اس کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ توحید کو قائم کرو، بنیادی طور پر دین کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو توحید اور توحید کے تقاضے، ان کو قائم کرو، اپنی زندگی میں نافذ کرو، ان کا اہتمام کرو۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو بھی وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، یعنی یہ طریقہ رہا ہے کہ کوئی حکم خاص طور سے بیان کیا جائے۔ دین کے کئی احکام ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن پر باقی دین کا مدار ہوتا ہے، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی میں وہ آ جائیں تو باقی احکام آسانی سے آتے ہیں، وہ بہت کروشل، بہت اہم احکام ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے احکام کی تلقین کی اپنے نبیوں کو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جیسے آیت آپ نے دیکھی، اس میں اللہ نے اہل کتاب اور اہل ایمان کو وصیت کی، نبیوں کے بعد ان کو بھی وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی، نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ سارے انسانوں کو تاکید کی اللہ نے، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے اور سب اللہ کے بندے اور مکلف ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین سے احسان کا سلوک کرنا۔ تو یہ بھی دیکھیے تاکیدی حکم ہے کہ اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو وجود بخشا اور وہی ہمارے رزق کا اور ہماری بقا کا مالک ہے، ذمہ دار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے لیے والدین کو چنا، ان کے ذریعے ہم دنیا میں آئے اور ان کے سپرد ہم کو کیا کہ وہ ہمارے رزق کا انتظام کریں، ماں باپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور رزق دینے کا انتظام اپنے پاس رکھا ہے، لیکن ذریعہ ماں باپ کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیے، اپنے حق کے بعد اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہاں ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کا حق توحید بیان کیا اور اس کے بعد فوری طور پر ماں باپ کا ذکر کیا۔ تو یہ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ آج موجودہ دور میں، ترقی یافتہ دور میں، تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے، لیکن انسان اپنے ماں باپ کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں خاص طور سے وصیت کی ہے عام انسانوں کو کہ انسان جس کے ذریعے دنیا میں وجود میں آیا اور جس نے اس کے ابتدائی مرحلے میں اس کی کفالت کی، اس کا حق اگر نہ مانے تو بڑا ناشکرا ہے۔ ان اشکر لی ولوالدی، اللہ نے خود فرمایا میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر۔ اب غور کریں، اپنے بعد فوری طور پر والدین کا ذکر کرنا اور اپنے شکر کے بعد والدین کا شکر ذکر کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے اور والدین کا کتنا اونچا مقام ہے۔ آدمی اس کو سمجھے تو واقعی اس کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو والدین کا معاملہ عام لوگوں کے مقابلے میں بگڑا ہوا ہے۔ آدمی دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ ان کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے، نہ کہاں جائیں گے، کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کا حق اپنے پر بھول جاتا ہے، اپنا حق ان پر جتاتا ہے۔ آپ ماں باپ ہو، آپ نے کرنا چاہیے، بلا شبہ ماں باپ ہیں تو انہوں نے بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن تو اولاد ہے، تو نے کیا کرنا چاہیے؟ انسان بڑا خود غرض ہے، وہ ہمیشہ اپنی حقوق پر دھیان دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں پر نہیں۔ سماج کی بھلائی تب ہوتی ہے، اصلاح تب ہوتی ہے جب انسان اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دے۔ سارے گھر کا نظام صحیح ہو جائے گا، سارے عالم کا نظام صحیح ہو جائے گا اگر انسان اپنی ذمہ داریوں پر اپنے حقوق سے زیادہ دھیان دے۔ لیکن انسان اپنی خود غرضی میں ہمیشہ میری مانگ پوری کرو اسی پر دھیان دیتا ہے، لیکن مجھ کو کیا کرنا چاہیے نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو وصیت کی، اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں، تعمیل میں اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے انبیاء بھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے۔ یہ وصیت کرنے کا عمل آپ دیکھیے، اللہ نے وصیت کی، اب انبیاء بھی وصیت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی توحید کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کرتے تھے، اور یعقوب بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد، یا بنیہ کیا وصیت کرتے تھے؟ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، اسلام کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں موت نہ آئے مگر تم اسلام پر ہو۔ تمہیں موت آئے تو ایسے حال میں آئے کہ تم اسلام پر ہو، تم مسلمان ہو۔ مسلمان ہی مرنا، کفر پر، شرک پر، نفاق پر مت مرنا، بلکہ آخری حالت تمہاری اسلام والی، ایمان والی ہونی چاہیے۔ انبیاء اپنی اولاد کو تلقین کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ انبیاء کی اولاد بھی نصیحت کی مستحق ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی حاجت ہے، وہ بھی محتاج ہے، اور وہ بھی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام پر مریں۔ ان کے لیے بھی یہ فتنہ ہے کہ شیطان ان کا ایمان اچک لے۔ یہ نہیں کہ اچھے خاندان کے ہیں تو ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے گھرانے کا کیوں نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرے۔ تو انبیاء اپنے آخری وقت میں، بلکہ اپنی زندگی میں بھی اپنی اولاد کو تلقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، اس کو مشروع کیا ہے، تو تمہیں موت آئے تو اسی حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وصیت کا
طریقہ خود اللہ کا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، بندوں کو وصیت کرنا، تاکیدی طور پر حکم دینا ایسا کرو۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ دین میں جو اہم ترین چیزیں ہیں اپنی اولاد کو، اپنی امتوں کو وصیت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حکم اپنی امت کو بطور وصیت دیے ہیں۔ وصیت کا فائدہ کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں لگاتار 3 مرتبہ وصیت کا تذکرہ کیا ہے، کئی احکام ذکر کیے جن کو الوصایا العشرہ کہتے ہیں، 10 وصیتیں، اور ان کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس میں ضمن میں اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، پھر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، پھر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ تعقلون، تذکرون، تتقون، تاکیدی حکم کیوں دیا جاتا ہے اور وصیت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان جب دیکھے کہ بہت تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے تو اس بات پر غور کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تعقلون، عقل سے کام لو، سمجھو، غور کرو۔ تذکرون، نصیحت لینا، تاکہ تم اس سے نصیحت لو، سنی انسنی نہ کرو، بلکہ تم اس سے اپنی زندگی کے لیے عبرت لو، مستقبل کے لیے دل میں اس کا اثر لو، اپنے دل کو اس بات کے ذریعے سے جھنجھوڑو، بیدار ہو، اس کا اثر لو۔ لعلکم تذکرون، اور اخیر میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ جب آدمی کسی بات پر غور کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے تو آدمی کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب دل پر اثر ہوتا ہے تو اس بات کا جو مطالبہ ہے اس کے مطابق انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے اور برے انجام سے بچتا ہے۔ وصیت اور نصیحت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی سنے، غور کرے، اس سے اثر لے اور اس کے مطابق عمل کرے اور برے انجام سے بچے۔ تو یہ وصیت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر دھیان دے، اس کو سمجھے، اس سے اثر لے اور اس کے مطابق عمل کرے تاکہ برے انجام سے وہ بچے۔ تو یہ وصیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بطور تاکید کہیں۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں، یہ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود تاکید کی ہے کہ جو بھی دے لینا پڑے گا، یہ نہیں کریں کچھ لے سکتے ہیں کچھ چھوڑ سکتے ہیں، نہیں، سب لینا پڑے گا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، لیکن اگر یہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا کفر ہے۔ ایک انسان جانتے بوجھتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے سے انکار کر دے، اعراض کرے، تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ عملی اعتبار سے کوتاہی کرنا گناہگار بناتا ہے، لیکن انسان انکار کر دے کسی حکم کا تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی جاہل ہو، اس کو معلوم نہ ہو، تو فوراً اس کو کافر قرار دینے کی بجائے اس کو نصیحت کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے اپنے ملک میں، اپنے ماحول میں اور اس دور میں مسلمانوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچی ہیں، خاندانی مسلمان ہیں اور بہت ساری باتیں عقل کی بنیاد پر رد بھی کر دیتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس سے کافر ہو جاتا ہے۔
ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، فوری طور پر کافر قرار نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اصول یہی ہے، بات یہی ہے کہ آدمی اگر جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دے، کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے، تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے نہیں کہی جا رہی کہ ہم فتوے دینے لگے لوگوں کے خلاف، یہ بات اس لیے کہی جا رہی کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم کسی چیز کا انکار کر دیں، سنجیدگی سے ہو، مذاق سے ہو، ماننے سے انکار کر دیں، ایسا نہ ہو۔ تو ہم اپنے بارے میں بعض اوقات کم سوچتے ہیں، دوسروں پر کہاں فتویٰ لاگو کر سکتے ہیں فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، علم کو اپنے لیے سیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے۔ ہم پہلے مکلف ہیں، اس کے بعد دوسرے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو ملتی ہیں، جن میں آپ نے بہت ہی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں میری زندگی میں یہ ہے یا نہیں ہے تو کس درجے میں ہے، اور نہیں ہے تو کب لانا ہے، کیسے لانا ہے، تاکہ ہم اچھے انسان بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین، ان وصیتوں کے اعتبار سے ہم بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں کہ ہم نے اس کو پورا کیا، ہم نے بات مانی ہمارے نبی کی۔ سب سے پہلی چیز جس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان معاذ بن جبل اراد سفرا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا، فقال یا نبی اللہ اوصنی، تو کہا اے اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجئے، میں سفر پر جا رہا ہوں تو مجھے کچھ تاکید کیجئے، کیا کروں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسافر کے لیے ادب ہے کہ وہ علاقے سے نکلنے سے پہلے اہل علم سے، اپنے مربی سے کچھ نصیحت طلب کرے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، خصوصاً لمبا سفر ہو تو پوچھے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور مجھے کچھ نصیحت کیجیے تاکہ میں اس کا لحاظ رکھوں۔ تو کہا یا نبی اللہ اوصنی، اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے۔ قال اعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلی وصیت آپ نے کی اللہ کی عبادت کرتا رہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ ساری وصیتوں کی بنیادی وصیت کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت ہو، ایسی عبادت جو شرک سے پاک ہو، اللہ کی عبادت ایسی عبادت جو شرک سے پاک ہو۔ آدمی دیکھے میری زندگی میں، اور خاص طور سے سفر میں آپ دیکھیے، آدمی جا رہا ہے سفر میں، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، فلائٹ میں ہے، کار میں جا رہا ہے، نمازوں کا کیا ہوتا ہے، پڑھ پاتا ہے نہیں پڑھ پاتا ہے، اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں کتنے لوگوں کی، بلکہ بعض اوقات وہ سفر پکنک کا ہوتا ہے اور نماز ضائع ہو گئی۔ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا بندہ مان کے چلے، آزاد نہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا ایک مالک ہے، اس کے کچھ احکام ہیں، مجھ کو اس کی تعمیل کرنا ہے، اور وہ میرا معبود ہے، وہ مقام میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ میں سجدہ کروں گا اسی کو، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو اسی کے آگے، میں نظر و نیاز کروں گا اسی کے نام سے، میں اس کا مقام کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اولاد کی طلب، رزق کی طلب، زندگی کے مسائل میں حل اسی سے طلب کروں گا، سوال کروں گا اسی سے، مدد مانگوں گا اسی سے، وہی میرا رب ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مقام میں بزرگوں کو نہیں دوں گا کہ قبروں سے مانگنے لگ جاؤں، اس کا مقام میں سورج چاند ستاروں کو نہیں دوں گا کہ ان سے اپنی زندگی میں تأثیر مانگنے لگوں کہ میری تقدیر بناتے ہیں، یہ میری زندگی میں اثر ڈالتے ہیں اس طرح پر کہ میرا بھلا برا ان کے تابع ہے۔ نہیں، پیڑ پودے، پتھر، قبریں، انگوٹھی، ناڑے، دھاگے، پلیتے، گھر کے لوح، گھوڑے کی نال، لیمو، مرچ، کالی گڑیاں،
یا اسی طرح سے کار میں لٹکا ہوا آیت الکرسی گول گول گھوم رہا ہے. بادوگی بھی لگاتے ہیں کہ کار میں دعا لگی ہوئی ہے, کوئی آیت لگی ہوئی ہے, وہ لٹکی ہوئی ہے حفاظت کے لیے. یہ بھی تمیمے کی شکل ہے, یہ بھی تمیمے کی شکل ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ محافظ ہے, اللہ تعالیٰ رزق کا دینے والا ہے, اللہ اولاد دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ زندگی کے مسائل کو حل کرنے والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت تجھ پر آئے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا پائے. وہی ہٹاتا ہے مصیبت, وہی مصیبت ڈالتا ہے, وہی ہٹاتا ہے. آزمائش کے لیے بندے کی دعاؤں پر اور اپنی طرف سے رحم کرتے ہوئے مصیبتوں کو ہٹاتا ہے. اللہ کے سوا کوئی مصیبت ہٹا نہیں سکتا ہے. اور جو بھی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں اللہ کے دینے سے ملتی ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تم کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو توحید یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو اپنا رب مانے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو بھی ملنا ہے اسی سے ملنا ہے, اور جو بھی حفاظت اور وقایہ ہے وہ اسی سے ملتا ہے, وہی بچاتا ہے مصیبتوں سے. اس کے سوا مسائل کا حل کرنے والا, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. توحید ربوبیت کی قوت توحید الوہیت کے اعتبار سے راستہ ہموار کرتی ہے. توحید الوہیت میں بگاڑ اکثر توحید ربوبیت میں خلل کا نتیجہ ہوتا ہے. کس سے ملے گا, کون بچائے گا. اگر اس میں خلل ہو تو آدمی فوراً دوسرے کی عبادت کرے گا. بابا بچائیں گے, بابا دیں گے, تو پھر بابا کے آگے سجدہ کرے گا, ان سے مانگے گا. لیکن اللہ دے گا کوئی اور نہیں, اللہ بچائے گا کوئی اور نہیں. جب انسان کا یہ عقیدہ ہو تو پھر وہ اللہ سے بچاؤ مانگتا ہے, اللہ سے رزق اور اللہ سے مدد مانگتا ہے. تو کس سے ملے گا یہ اگر صحیح ہو جائے, اللہ کے سوا دینے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں, اگر یہ عقیدہ بن جائے انسان کا تو پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ کے آگے جھکتا ہے, پھر وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے. تو کہا سفر میں انسان کو اکثر ضرورت ہوتی ہے, سفر میں ساز و سامان نہیں ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. سفر میں اپنے دور ہوتے ہیں, تنہائی ہوتی ہے. سفر میں اجنبیت ہوتی ہے, پڑاؤ کہیں ڈالتا ہے آدمی. جن اور شیاطین اور کتنے مسائل انسان کے ہوتے ہیں, چور ڈاکو دشمن. تو یہ ساری پریشانیاں ہیں جو انسان کے پیچھے سفر میں ہوتی ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے یاد دلایا. اور سفر میں تنہائی ہوتی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں. نماز پڑھا نہیں پڑھا, ذکر کیا نہیں کیا, گناہ کیا, کون دیکھتا ہے؟ کوئی آئی وٹنس کون ہے, پہچان والا کون ہے جو مجھ کو دیکھ کے مجھ کو کلپٹ بنائے؟ نہیں. تو سفر میں گناہ کا بھی امکان بہت ہوتا ہے. اعبد اللہ, اللہ کا بندہ بنا رہے, اللہ کی عبادت کرتا رہے. ولا تشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. یہ مت کر کے کسی یعنی جنگل بیابان میں پڑاؤ ڈالے تو وہاں جنات سے بھی ڈرے اور جنات سے پناہ مانگے. نہیں, اللہ ہی کی پناہ طلب کر, کسی اور کی نہیں. یہ بنیادی چیز ہے جو زندگی میں اگر آ جائے تو خیر کا دروازہ کھلتا ہے. اس میں اگر خلل اور بگاڑ آ جائے توحید میں, آپ دیکھیے مدینہ ہے اور معاذ بن جبل صحابی ہیں, مدینہ والے صحابی, مکہ والے نہیں ہیں. لیکن مدنی دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تاکیدی حکم دے رہے ہیں, یہ نہیں کریں لوگوں کی تو سب کی توحید ٹھیک ہو گئی ہے, آگے کی باتیں بیان کرو. نہیں, مدنی دور میں بھی آپ سب سے پہلی بات اگر کر رہے ہیں تو توحید کی. بہت سارے نادان لوگ کہتے ہیں بھائی توحید کب تک چلتا رہے گا, آگے بڑھو, حکومت قائم کرو, یا فلاں چیز کرو, سماج میں فلاحی کام کرو. بلا شبہ یہ ساری چیزیں, سماج کی اصلاح کرنا, سماج میں فلاحی کام کرنا اچھی بات ہے, لیکن توحید چھوڑی نہیں جائے گی. مکہ میں بھی نہیں, مدینہ میں بھی نہیں. ہر حال میں اس کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس میں کمزوری آ گئی باقی ساری چیزوں میں کمزوری آ جائے گی.
تو صحابی سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے کہا اعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہیں؟ آخری بار غور کریں اپنے حال پر، آخری بار ہم نے کب اپنے بیٹے کو بیٹی کو کہا تھا شرک نہیں کرنا، توحید کا اہتمام کرنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا، اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دینا؟ کب بولے تھے؟ بیوی سے ہم نے کب کہا تھا؟ ان کو سب کو تو معلوم ہے نا، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو نہیں معلوم تھا؟ کیا معاذ بن جبل کو نہیں معلوم؟ اتنے گئے گزرے نعوذ باللہ کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم، اور بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسلمان ہوئے۔ سوچیے، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے نا، نہیں، معلوم ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن تلقین تجدید ہمیشہ ہوتی رہنا چاہیے۔ کھانا نہیں کھاتے ہیں کیا؟ لیکن اگلی مرتبہ کیوں کھاتے ہیں؟ صبح کھاتے ہیں، دوپہر کھاتے ہیں، شام میں کھاتے ہیں، پھر اگلے دن بھی کھاتے ہیں، اس کے اگلے دن بھی کھاتے ہیں، رکتے ہیں نہیں۔ کل ہی تو کھایا تھا، کب سے کھا رہے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں ایسا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کل جو کھایا تھا وہ کل کی غذا تھی، اس سے جسم کو قوت ملی۔ اگر آج نہیں کھاؤں گا کمزور پڑ جاؤں گا۔ آج بھی مجھے غذا کی ویسی ضرورت ہے جیسے کل تھی۔ کل کی غذا آج کی کفایت نہیں کرے گی، آج کے لیے آج کا کھانا پڑے گا۔ کتنی اچھی عقل انسان کی! دین کی غذا نہیں ہے کیا؟ ایمان کی غذا نہیں ہے؟ تو ہم نے 10 سال پہلے تلقین کی تھی بیوی کو شرک مت کرنا، ختم، ایک بار بول دیا once and for all، اس کے بعد کبھی نہیں۔ نکاح کے دن بولا تھا، اس کے بعد سے اب تک کبھی بولا نہیں ہو، ایک ہی بار حکم دے دیا، ہاں، اس کے بعد میجر جنرل کا حکم، کیپٹن کا حکم، اس کے بعد کبھی نہیں۔ تلقین کرتے رہیں۔ انبیاء یعقوب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو توحید نہیں سکھائی تھی؟ پھر کیوں تلقین کر رہے ہیں؟ بار 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 ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر آدمی آتا ہے، مولوی صاحب بچے بگڑ رہے ہیں، مولوی صاحب بیوی سنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گھر میں دینی اعتبار سے تلقین نہیں کرتے ہو۔ یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، توحید کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو اور گھروں میں اس کا تذکرہ ہوتا رہے۔ پچھلی بات کو ہمیشہ کے لیے کافی نہ بنائیں۔ جیسے غذا کا معاملہ جسمانی اعتبار سے ہے، اسی طرح سے دل کی بھی غذا ہوتی ہے۔ توحید دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان کی روح کمزور پڑ جائے گی۔ انسان کی ساری قوت توحید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر شیطان حاوی ہوتا ہے کب؟ جب بندگی میں خلل آئے۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا باباؤں کے پیچھے گھوم رہا ہے، شیاطین سے پریشان، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ شیطان سے، ابلیس سے اللہ نے کہا تھا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ میرے بندے کا مطلب کسی اور کے بندے نہیں، صرف اللہ کے بندے، نفس کے بندے، شیطان کے بندے، درہم دینار کے بندے، سماج کے بندے، خاندان کے بندے، مفاد کے بندے نہیں، صرف میرے بندے جو اللہ کو مقدم رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کا مقام کسی کو نہیں دے اور اللہ کی رضا پر کسی اور کی رضا کو ترجیح نہ دے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے نہ ڈرے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے امید نہ رکھے، اللہ ہی پر توکل کرے اپنی بگڑی کے بننے میں، اپنے مقاصد کے حصول میں۔ توحید خالی یہ نہیں ہے کتنے اللہ، ایک ہے، ہو گیا توحید، جا گھر میں۔ توحید یہ ہے، گنتی کا معاملہ ہے توحید۔ مشرکین کتنے اللہ مانتے تھے؟ 2، اللہ ایک ہی کو مانتے تھے، معبود کئی بنا رکھے تھے، اور وہ بھی اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ سے چھوٹا ہی ان کو مانتے تھے، اپنے معبودوں کو سفارشی مانتے تھے۔ لیکن معبود کا مقام ان کو بھی دے رکھا تھا، اگرچہ ان کو برابر نہیں مانتے تھے۔ سوچیے اس کو، انہوں نے مقام معبود کا دیا، اگرچہ ان کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا مانتے تھے، لیکن معبود اللہ بھی، یہ بھی برابر کر دیا۔
اللہ بھی معبود، بت بھی معبود، قبریں بھی معبود، اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن معبود تو بنا دیا، تو برابر کر دیا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے برابر کرنا یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا ایکول مانیں۔ بولتے ہیں ہم تو ان کو اللہ کا برابر نہیں مانتے، ہم تو بزرگ مانتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ برابر کرنے کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ سے چھوٹا ماننے کے باوجود ان کو بھی معبود کا مقام دیں، اللہ کو بھی معبود مانیں، معبود وہ بھی معبود یہ بھی، اب برابر ہو گئے۔ معبود کا مرتبہ دونوں کو مل گئے، اگرچہ اللہ کو بڑا اور ان کو چھوٹا مانا۔ وہ کہتے نہیں ہم نے بڑا برابر نہیں مانا، وہ چھوٹا مانتے ہیں، ان کو ہم چھوٹا مانتے ہو لیکن کیا مانتے ہو؟ معبود نہیں مانتے؟ نہیں ہم معبود نہیں مانتے، یہ سجدہ کر رہے ہو، ان سے دعا کر رہے ہو، سجدہ کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ نذر نیاز کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادات ہیں، تو یہ عبادات ان کی کر رہے ہو تو یہ معبود نہیں ہوئے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث میں دعا عبادت ہے۔ جب تم ان سے دعا کر رہے ہو یا غوث المدد کہہ رہے ہو، یہ دعا نہیں ہے، ان کو پکار رہے ہو۔ لہ دعوت الحق، حق کی دعوت اسی کے لیے خاص ہے۔ تو دعا کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ ہی سے کی جائے گی۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بدقسمتی سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دوسروں کو پکارتا ہے، سفارشی مانتے ہوئے، اللہ سے لے کے دینے والے مانتے ہوئے۔ وہ اللہ سے لے کے ہم کو دیتے ہیں، ہم کو ڈائریکٹ نہیں ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو پہلی چیز جو بتائی وہ یہ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ قال یا نبی اللہ زدنی، کہ اللہ کے نبی تھوڑا اور زیادہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن۔ یہ بہت پیاری نصیحتیں ہیں، اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی بہتر بن جائے۔ ہم چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے ہیں، اصل اپنے کو بہتر بنانا ہے۔ چیزیں چھوڑ کے جائیں گے، ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو بنی ہوئی اچھی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، اور قیامت کا زلزلہ سب کو مٹی اور ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم۔ ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا اچھا بنایا، کپڑے اچھے بنائے، جوتے اچھے بنائے، گھڑی اچھی بنائی، گھر اچھا بنایا، گھر کا فرنیچر اچھا بنایا، دکان اچھی بنائی، گاڑی اچھی بنائی، سب اچھا بنایا میں نے، لیکن میں نے اپنے آپ کو کتنا اچھا بنایا۔ تو اپنے آپ کو اچھا بنانا یہ اصل کام ہے۔ فرمایا ذرا اور بیان کیجئے، آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی اچھا کام کر لے۔ جب تجھ سے برائی ہو جائے تو بھلائی کر لے، یعنی دیری مت کر۔ کیوں؟ علماء نے کہا برائی ہو جائے تو بھلائی کر، اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے، تو نے اگر کوئی برائی کر لی ہے تو اس کے بعد سب سے اچھی بھلائی جو واقعی ضروری وہ کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ۔ تو اس سے جب برائی ہو جائے تو واقعی اس کی مناسبت والی بھلائی توبہ ہے۔ اگر تو نے کسی پر ظلم کیا ہے، معافی مانگ لے۔ کسی کا حق چھینا ہے، اس کا حق اس کو ادا کر۔ اصل بھلائی یہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ تجھ سے تنہائی والی کوئی برائی ہو گئی، اور کسی پر ظلم تو نہیں کیا تو نے، یا ظلم کیا تھا اور اب وہ دنیا میں نہیں رہا، تو بھلائی کر۔ تو اپنے اس گناہ کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی نیکی بھی کر لے، کہ کل کے دن اگر وہ تیری میزان میں تلے بھی تو یہاں اگر گناہ ہو تو یہاں نیکی بھی ہو، تاکہ تیرا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے۔ کہ ماضی میں اگر تو نے کچھ گناہ کیے ہیں تو آج اچھائی کو بڑھا، تاکہ تیرے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہوں۔ صحابہ کے دور میں شرک سے نکلے تھے، بات بات پر کبھی لات اور عزا کی قسم نکل آتی تھی۔ وہ شعوری طور پر نہیں تھا، انجانے میں زبان، چونکہ زبان کو عادت ہو جاتی ہے، بعض اوقات انجانے میں زبان سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، تو لات اور عزا کی قسم کھا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لات اور عزا کی قسم کھائے وہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بالمقابل ایسا عمل جو اس کو کل عدم کر دے۔ اور آپ نے کہا
جس کی زبان سے نکل جائے چلو جوا کھیلتے ہیں، وہ صدقہ کرے. وہ کیا کرے؟ صدقہ. اس کا بالکل الٹا ہے. جوا دوسرے کا مال چالاکی سے بے محنت ہڑپنا. جوا کیا ہے؟ چالاکی سے اتفاقی طور پر کسی کا مال ہڑپنا. صدقہ کیا ہے؟ محنت سے کمایا ہوا مال کسی اور کو دینا. تو آپ نے فرمایا جو یوں کہے چلو جوا کھیلتے ہیں وہ صدقہ کرے. تو آپ نے اس طرح سے بتا کہ یہاں اگر ایسا ہوا ہے اس کو بیلنس کرو، ایموشنل لیول پر بھی اور عملی طور پر بھی، کہ انسان کے جذبات یہ پیدا ہو رہے ہیں جوئے کے جذبات بدل، صدقے کے جذبات تیرے دل میں ہونا چاہیے. تیرے دل میں اچانک تیری زبان سے نکل گیا، بے اختیار ہی نکل گیا، لیکن یہ بھی اچھا نہیں کہ تیری زبان سے ایسی بات نکلے. بھرپائی کر، کلمہ پڑھ، اپنے ایمان کی تجدید کر. غیر شعوری طور پر یہ ہوا ہے، شعوری طور پر تو توحید کا اقرار کر. تو تجھ سے کوئی برائی ہو جائے فوراً بھلائی کر، خصوصاً ایسی بھلائی جو اس برائی سے متعلق ہو. جیسے میں نے کہا کسی کو تکلیف پہنچا دی تو آپ اللہ سے تو معافی مانگ رہے ہو، اس سے معافی نہیں مانگ رہے. اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا حق دینا پڑے گا. حقدار آئے گا اپنا حق مانگے گا، تو یا تو اس سے معافی مانگ لے یا پھر اس کا حق اس کو ادا کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ آپ لوگوں کی پراپرٹی کھاتے چلے جائیں اور بولے معاف کرو معاف کرو، حج کو جا رہا ہوں میں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی بھول چک ہوئی ہو معاف کر دو. کیا کہے گا؟ نہیں کرتا، دل میں نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا اللہ معاف کرے آپ کو. بھائی تو میں نہیں کروں گا آپ کو معاف، میں قیامت کے دن پکڑوں گا آپ کو. تو کچھ برائی تجھ سے ہو گئی ہو، اس سے متعلق جو بھلائی ہوتی ہے وہ بھلائی کر. بعض روایت میں آیا ہے کہ جب بھی تجھ سے کوئی برائی ہو جائے فوراً کوئی بھلائی کر، وہ اس برائی کو مٹا دے گی. تو ایسی بھلائی آدمی کرے جو خصوصاً اس برائی کو مٹانے والی ہو، جن میں توبہ سر فہرست ہے اور حقوق کی ادائیگی سب سے اوپر ہے. قال یا رسول اللہ زدنی، کہ اللہ کے رسول اور زیادہ بیان کیجیے اور کچھ بتائیے. ہم میں اور صحابہ میں کتنا بڑا فرق تھا. اتنا ہی بس ہے اور مت پوچھو اور کرنا پڑے گا. ہم لوگ ایسے ہیں. صحابہ چاہتے تھے کہ میری زندگی میں خیر آئے، میری زندگی میں دین آئے، کچھ حکم مجھ کو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کچھ کروں. وہ عمل کے طالب تھے، وہ عمل کے طالب تھے کہ میری زندگی میں اعمال آئیں. یہ نہیں کہ میرے گھر میں اثاثہ آئے، اچھا فرنیچر آئے، اچھی قالین آئے، اچھے ساری چیزیں آ جائیں، میرے گھر میں چیزیں آ جائیں. نہیں، میری زندگی میں اعمال آئیں. اور یہی چیز انسان کو سوچنا چاہیے. کہا یا رسول اللہ زدنی، قال استقم ولیحسن خلقک. کہا استقم، استقامت اختیار کر. استقامت کا معنی ہے صراط مستقیم پر چلتے رہنا، نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا. استقامت کا معنی کیا ہے؟ ایک سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. یہ مڑے گا اس راستے پر نکل جائے گا. تو صراط مستقیم پر قائم رہے، اعتدال کے ساتھ میں، اعتدال کے ساتھ میں، نہ کوتاہی کریں نہ غلو کریں. اس کو یاد رکھیں. استقامت ہے کیا؟ استقامت قائم رہنے کا نام ہے. تو اولاً بنیادی معنی اس کا ثبات ہے، جمے رہنا، ٹکے رہنا، راستہ چھوڑ کے جانا نہیں. دوسرا یہ کہ راستے پر چلتے وقت میں، راستے پر باقی تو ہے لیکن پھر دو مصیبتیں ہو سکتی ہیں. ایک، کرنے کے کام میں کوتاہی، کہ کرنا جتنا چاہیے تھا نہیں کیا، کمی کوتاہی کرے اللہ اس کے رسول کے حکم کی ادائیگی میں، تعمیل میں. دوسرا، اس کو تقصیر کہیں گے. اور دوسرا جو ہے کرنے کے کام جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کرنے لگ جائے، بدعات، شرکیات، اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی کرنے لگ جائے. یہ کیا ہے؟ غلو. جس چیز کا جو مقام ہے اس سے وہ بڑھا دے. تو تقصیر یہ ہے کہ جتنا کرنا چاہیے تھا اس سے کم کیا، اور غلو یہ ہے کہ جو حد تھی اس کو پار کر کے زیادہ کر دیا. کہ نبی کا احترام ہے، نبی کی تعظیم ہے،
لیکن ایسی تعظیم کرے کہ سجدہ کرنے لگ جائے. اللہ والوں کا احترام ہے لیکن ایسا احترام کرے کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لے, سجدہ گاہ بنا لے. یہ غلو ہے. اور تقصیر یہ ہے کہ انسان جتنا مقام دینا چاہیے وہ نہ دے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ہم قرآن مانتے ہیں, حدیث ہے, وہ تو انسان کا کلام ہے, نعوذ باللہ, ہے نا, رسول بھی تو انسان تھے. یا اس طرح سے دوسرے معاملات میں کوتاہی کریں عملی طور پر کہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھے. رمضان کے روزے انتخاب کر کے رکھے کہ ٹھیک ہے میں آخری عشرے کے بڑے بڑے روزے رکھوں گا, ہاں بڑے روزے رکھوں گا میں. کتنے لوگ, رمضان آ رہا ہے ابھی, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے پورا مہینہ نہیں ہوتا بھائی, میں کیا کروں گا, بڑے روزے رکھوں گا, 21, 23, 25, 27 تو نہیں چھوڑوں گا, اور 29. کیوں؟ مجھ سے نہیں ہوتا ہے. اور اسی آدمی کو کہے ڈاکٹر کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے, شوگر بھی بڑھ رہا ہے آپ کو ڈائٹنگ کرنا پڑے گا, آپ کو دوپہر کا کھانا بند کرنا چاہیے. اگر کہہ دے تو اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا کرے گا, وہ کرے گا. کتنے لوگ ہیں دیکھیے, مرد ہیں, عورتیں ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے, صحت مند بنانے کے لیے ڈائٹنگ کر لیتے ہیں, لیکن رمضان نہیں ہو پاتا ہے. یہ انسان کا اندر کا جذبہ ہوتا ہے جو آدمی کو کھڑا کرتا ہے. نیت ہی نہیں تو پھر بہانے ہزار ہیں. آدمی کا جب ارادہ ہی نہیں کسی چیز کا تو پھر عذر بہت بن جاتے ہیں, مل جاتے ہیں. شیطان لالا کے اس کو تشت میں بتاتا ہے, دیکھ یہ عذر ہے تیرے پاس, استقم, استقامت اختیار کر, صراط مستقیم پر ڈٹا رہے, کوتاہی بھی مت کر اور حدیں پار مت کر, نہ عقیدے میں, نہ عمل میں, نہ قول میں, نہ فعل میں. وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ, اور ہاں تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے. تو یہاں پر اخلاق کی بھی تلقین آپ نے کی, استقامت اختیار کر دین پر, اور لوگوں کے ساتھ تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان لوگوں سے ملے تو اچھے سے ملے, جو بھلائی اس کے پاس ہے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے, جو شر اس کے اندر ہے اس سے لوگوں کو محفوظ رکھے. 3 کام اگر آدمی کرے تو اس کا اخلاق اچھا ہے. 1, لوگوں سے ملاقات کریں تو خوش مزاجی کے ساتھ کریں, منہ پھلا کے, گھمنڈ کے ساتھ نہیں, لوگوں سے اچھے سے ملے. 2, جو خیر اس کے اندر ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے, علم ہے, مال ہے, اس کے اثرات ہیں, تعلقات ہیں, جو بھی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے. 3, جو شر اس کے اندر ہے, بہت غصے والا ہے, یا جو بھی اس کے اندر ہے, عقل مند بہت ہے, اسمارٹ ہے بہت, تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے میں انسان استعمال کرتا ہے, بیوقوف بناتا ہے لوگوں کو, یا لوگوں کو ضرر پہنچاتا ہے اپنی طاقت سے. تو جو شر اس کے اندر ہے, غصہ مثال کے طور پر, یا حرص جو حد پار کر جاتی بعض اوقات, اس سے دوسروں کو محفوظ رکھے, دوسروں کو لوٹے نہیں, دوسروں کو مارے پیٹے نہیں, دوسروں کی عزت خراب نہ کرے. موبائل کے ذریعے سے آج آدمی کتنوں کے بارے میں واٹس ایپ پر, کبھی فیس بک پر بے احتیاطی کے ساتھ کچھ بھی بول دیتا ہے, اور کسی کی عزت خراب کر دیتا ہے, کسی کے بارے میں ایسی تنقید کرتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے, اخلاق کی حدوں سے پار ہے. تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے. تو فرمایا وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ, تو اپنے اخلاق کو اچھا بنا. اس حدیث کو امام ابن حبان, حاکم, طبرانی اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. یہ ایک ہی بات اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کی توحید کا اہتمام, شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادات کا اہتمام, اور جب بھی کچھ بھول چوک ہو جائے فوراً اس سے متعلق بھلائی کرنا, کچھ غلطی ہو جائے اس کا تدارک کرنا, اور 3, استقامت اختیار کرنا, دین پر ڈٹے رہنا, اور مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی کہ برابر نماز کا پابند ہے, تلاوت کا پابند ہے, اور ذکر برابر ٹائم ٹو ٹائم صبح شام کے کرتا ہے, سوتے وقت برابر اذکار کرتا ہے. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی عبادتی امور میں ان کے ہاں پابندی ہوتی ہے, پہلی صف میں رہے گا, سب کچھ کرے گا,
لیکن اس کے دل میں لوگوں کی حقارت ہوتی ہے، میں دیندار ہوں، باقی سب لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب نکمے لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو جھڑکتا ہے، گھمنڈ سے پیش آتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ خواتین میں بھی آپ دیکھیے، بڑھاپا آ گیا، ساس ہے گھر میں، برابر تہجد میں اٹھے گی، ہاں سردی گرمی بارش، رات میں برابر تہجد کے لیے اٹھے گی، صبح جو بیٹھے گی سورج نکلنے تک تلاوت کرے گی، ذکر کرے گی، اور نہ جانے کیا کیا پڑھے گی، سب کرے گی، لیکن بہو کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ تو بعض اوقات انسان عبادتی امور میں اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ عبادات رسمی ہوتی ہے۔ عبادت وہ ہے جو انسان کو بندہ بنائے، اس کا گھمنڈ توڑے۔ جو عبادت انسان کا گھمنڈ نہ توڑے، واقعی وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا معنی ہی بندگی، اپنے آپ کو غلام سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ اگر وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور لوگوں سے گھمنڈ سے پیش آ رہا ہے اور اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، تو کیا عبادت کر رہا ہے وہ؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ، ہمبل ہوتے ہیں، وہ گھمنڈی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین کے اعمال پابندی سے کرتا ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اخلاق اچھے بنانا اپنے، یہ ساری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، میں ترازو میں میرا وزن کتنا ہے ان باتوں کے اعتبار سے، تو اب تب سمجھ میں آئے گا کہ بھائی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بہت مینٹیننس باقی ہے۔ ہاں گاڑی کا مینٹیننس برابر ہم لوگ کرتے ہیں، 5,000 پہ، 6,000 پہ، ہاں 10,000 پہ، 3,000 پہ، گاڑی کے حساب سے رہتا ہے وہ۔ مینٹیننس ضروری ہے، دیکھو نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ برابر دھیان دیتا کتنے ہزار ہو گئے، میٹر میں دیکھتا رہتا ہے، بھائی ٹائم آ گیا ابھی چلو کمپنی میں دینا پڑے گا، آپ کی بار تو انجن کھولنا پڑے گا۔ تو گاڑی کا مینٹیننس برابر آدمی کرتا ہے، کیوں؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، گاڑی بند ہی پڑ جائے گی۔ اپنا مینٹیننس کب کریں گے؟ سالوں سال ہم ویسے ہی چل رہے ہیں، مینٹیننس اب تک نہیں کیا۔ گھر کا کرتے ہیں، دکان کا کرتے ہیں، گاڑی کا کرتے ہیں، مشینوں کا کرتے ہیں، اپنا مینٹیننس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ جسم کا مینٹیننس ہے۔ ہمارا شخصیت کا مینٹیننس، دل کا، سوچ کا، زندگی کا نہیں۔ ویسی زندگی چل رہی ہے، پھر اچانک ایک دن گاڑی بند پڑتی ہے، فرشتہ آ کے لے جاتا ہے، اس کے بعد انسان کو بھگتنا ہے جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے۔ یہ جو مجالس ہماری ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا جذبہ لے کے اس مجلس سے اٹھیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے عزم کے ساتھ اس مجلس سے اٹھیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ سن رہے ہیں، ہاں اچھا لگا، ہم کو یاد ہو گیا، یہ حدیث ریفرنس بھی معلوم پڑ گیا ہم کو، صحیح ہے ضعیف ہے سب دیکھ لیا ہم نے۔ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ ساری چیزوں کا حاصل یہ ہے اپنے کو بدلنا، بدلاؤ اس اعتبار سے کہ کل جیسا میں تھا، آج جیسا ہوں، میں اس سے بہتر بنوں۔ جیسے ہم نے جس حال میں آنکھ کھولی، آنکھ بند کرنے تک ہم اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں گے اس کو، آنکھ کھولنے سے بند ہونے تک، ایک دن بند ہونے والی پھر کھولنے والی نہیں ہے، سیدھا آخرت میں کھلے گی۔ تو آنکھ کھولنے سے لے کر بند کرنے تک، کھولتے وقت جیسا ہے بند کرتے وقت اس سے اچھا ہونا چاہیے، بند کرتے وقت بگڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہم کو۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے دیکھی۔ ایک اور حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہی روایت ہے دوسرے الفاظ میں آئی، کہا جس کی وضاحت کرتی ہے، کہا یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ قال اتق اللہ حیثما کنت، کہا اللہ سے ڈرتا رہ تو جہاں کہیں ہو، اللہ سے ڈرتا رہ تو جہاں کہیں ہو، او اینما کنت، یا فرمایا جہاں بھی تو ہو۔ قال زدنی، کہا اور زیادہ بیان کیجیے۔ قال اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، برائی ہو جائے فوراً بھلائی کر لیں، وہ اس برائی کو مٹا دے گی۔ قال زدنی، کہا اور بیان کیجیے۔ قال خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ تین باتیں بیان کی۔ تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔
چاہے مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، بھیڑ میں ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ سے ڈرتا رہے۔ آدمی مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا، باہر نکلتے ہی بازار میں جھوٹ۔ مسجد میں گالی نہیں دیتا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور باہر گالی۔ اللہ کی زمین نہیں ہے، زمین اللہ ہی کی ہے۔ مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، باہر نہیں۔ یہ فرق کیوں؟ بلا شبہ مسجد کی تعظیم اولا ہے، اور زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ باہر نہیں ڈرنا چاہیے۔ باہر تو ڈرنا ہی چاہیے، مسجد میں اور ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ڈرنا چاہیے، باہر نہیں ڈرنا چاہیے، مسجد میں بچنا چاہیے، باہر نہیں بچنا چاہیے۔ نہیں، ہر حال میں اتق اللہ حیثما کنت، بچتا رہے اللہ سے، ڈر کے برائیوں سے بچتا رہے، تو جہاں کہیں ہو۔ پھر رات کے وقت میں، سوتے وقت میں، اندھیرا ہے اور موبائل فون تیرے ہاتھ میں ہے، چیٹنگ کر رہا ہے یا ویڈیو دیکھ رہا ہے یا فیس بک پہ گڑبڑ کر رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ تو جہاں کہیں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو موبائل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اتق اللہ حیثما کنت۔ اور فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ، برائی ہو جائے فوراً بھلائی کر۔ کیوں؟ تمحوہا، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور پھر فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ امام احمد نے اس روایت کو اپنی مستد میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ میں سمجھتا ہوں رک جانا چاہیے ہم لوگوں کو، کافی ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ہی حدیث ہے، ہمارا اتنا وقت نکل گیا، ٹھیک ہے، ایک ہی حدیث زندگی میں اگر آ جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم لوگ تکمیل سے زیادہ تحصیل پر دھیان دیں۔ تکمیل کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا، کہ ہم لوگ 20 باتیں 50 باتیں کمپلیٹ کریں۔ ایک بات اگر ہم کو حاصل ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر خزانے میں گیا، بڑا خزانہ ہے، بڑا گھر بھر کے خزانہ ہے، پورا گھوم کے یہاں آیا، باہر نکلا، پورا دیکھا، ایک بھی چیز رہی نہیں دیکھنے سے۔ اور دوسرا آدمی ہے، پورا دیکھا نہیں لیکن گیا اور اس نے کچھ لے لیا اور جیب میں لے کر آ گیا، چوری نہیں کیا، اجازت تھی اس کو چوری نہیں کیا، بولیں گے چوری کر لیا، اجازت تھی، جس کو جو لینا ہے لے لو۔ تو ایک خزانہ پورا دیکھ کے باہر نکل گیا، وہ ختم، لیا کچھ بھی نہیں، کمپلیٹ کیا اس نے، پورا سروے کر کے آیا وہ خزانے کا۔ اور دوسرا وہ ہے جس نے سروے پورا نہیں کیا لیکن شروع میں ہی جو مل گیا اس کو اچھا اٹھا کے اس نے جیب میں ڈال لیا، بعد میں اس کو وقت ملا نہیں ملا دیکھنے کا۔ دونوں میں کامیاب کون ہے؟ ہاں، جس نے سروے کیا، نہیں جس کو ملا۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھ جاتے ہیں پوری، لیا کتنا اس میں سے؟ خطابات سنتے ہیں، سالوں سے سن رہے ہیں، لیا کتنا؟ حاصل کتنا کیا؟ کمپلیٹ کیا نہیں کیا تو نے اس سے پایا کتنا؟ تو ہم دینی مجالس میں جب ہم بیٹھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے حاصل کتنا کیا، ہم کو ملا کتنا اس میں سے، میری زندگی میں کتنا آیا، میرے لیے کتنا مفید بنا یہ، چاہے پھر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دے اور دینی مجالس سے فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنائے، اپنے ایمان کی تجدید کرنے والا اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے والا ہم سب کو بنائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔